اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الایمان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء سباب المسلم فسوق کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 258 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء سباب المسلم فسوق. یہ باب اس بیان میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال. ہمیں روایت کی محمد بن عبد اللہ ابن بزیع نے، انہوں نے روایت کی عبد الحکیم ابن منصور الواسطی سے، انہوں نے روایت کی عبد الملک ابن عمیر سے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن سے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ اپنے والد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتال المسلم اخاہ کفر وسبابہ فسوق. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی کرنا کفر اور اسے گالی دینا فسق ہے. وفی الباب عن سعد وعبداللہ ابن مغفل. اس باب میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات مروی ہے. حدیث ابن مسعود حدیث حسن صحیح. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت حسن صحیح ہے. وقد روی عن عبداللہ ابن مسعود من غیر وجہ. اور یہ روایت کی گئی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسرے طریق سے بھی. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے روایت کی وکیع سے، وکیع نے روایت کی سفیان سے، سفیان نے روایت کی زبید سے، زبید نے روایت کی ابو وائل سے، ابو وائل نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، باب کا عنوان امام ترمذی رحمہ اللہ نے سباب المسلم فسوق رکھا ہے. مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. باب میں اس کے متعلق 2 روایتیں ذکر فرمائی ہیں، اور دونوں روایتوں میں 2 امر ذکر ہوئے ہیں. ایک مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنے کا، قتال کرنے کا، اور دوسرا اس کو گالی دینے کا. تو 2 حکم ان مذکورہ روایات سے ثابت ہوتے ہیں. پہلا تو جیسے کہ عنوان کے مطابق کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سب و شتم کرے، گالی دے، برا بلا کہے، تو یہ گناہ اور فاسقوں والا کام ہے، فسق ہے یہ. اس لیے گالم گلوچ اس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے مسلمان کو. بعض لوگ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں عزیز طلباء کرام کہ جن کے
زبان پر بس بات بے بات وہ گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں، چھوٹی بات ہو یا بڑی، بچوں کے ساتھ مخاطب ہو یا بڑوں کے ساتھ، گھر میں ہو یا باہر ہو، ہر وقت ان کے منہ سے یہ گالیاں ہی نکلتی رہتی ہے۔ تو ہر بات میں گالی، بلکہ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گالی دینا ہی ان کا ایک طرح سے تکیہ کلام ہوتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہ کسی طور سے بھی جائز نہیں ہے، بالکل بھی اس کا کوئی بھی صورت اس کے جواز کی نہیں بنتی۔ اگر چھوٹوں کے سامنے انسان ایسے کرے تو ایک تو ان کے اوپر غلط اثر پڑے گا، وہ اس سے غلط تاثر لیں گے اور کل کو یہی سارے باتیں وہ بھی کریں گے پھر۔ اور اگر بڑوں سے کرے گا تو بے توقیری ہے، خلاف مروت ہے، مسلمان کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان دوسرے کی عزت کرے گا، اس کی بے توقیری نہیں کرے گا، اس کو گالیاں نہیں دے گا۔ دوسرا جو حکم اس ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور یہاں پر قتال المسلم اخاہ کفر، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ بغیر کسی وجہ سے اگر قتال کرے تو یہ کفر ہے۔ اب یہاں پر اس کفر سے کیا مراد ہے عزیز طلباء کرام؟ یہ ایک سوال ہے کہ کفر حقیقی ہے، مجازی ہے، یا کس اعتبار سے اس کے اوپر کفر کا لفظ بولا گیا؟ تو اس میں محدثین حضرات نے 5 قول ذکر فرمائے ہیں۔ پہلے قول کے حساب سے مطلب یہ ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے ساتھ قتال اور اسے قتل کرنا جائز اور حلال سمجھے تو لہٰذا وہ کافر ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ قتال کرے، اس کو معاذ اللہ قتل کرے، اور اس قتل کرنے کو وہ جائز اور حلال سمجھتا ہو، تو ایسا مسلمان کافر ہے، وہ کافر ہو جائے گا اپنے اس حلال اور جائز ہونے والی سوچ کی وجہ سے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ کفر سے مراد یہاں پر ناشکری یعنی کفران نعمت ہے۔ تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ انسان، یہ مسلمان کافر تو نہیں ہوا، لیکن یہ عمل اس کو بالآخر کفر تک پہنچا دیتا ہے، کرتے کرتے یہ اس حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ آخر میں کفر کا مرتکب ہو ہی جاتا ہے۔ چوتھا قول اس میں یہ ہے کہ یہ کام جو مسلمان اگر کرے تو یہ کام کافروں والا کام ہے۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ہاتھ اٹھائے، اس کو قتل کرے، یہ مسلمان کر ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ کافروں والا کام ہے۔ اور 5واں قول اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اس سے مراد زجر اور توبیح ہے، اس کو کفرن کے ساتھ ذکر کرنا، وقتالہ کفرن، قتال المسلم اخاہ کفرن ذکر کرنا، اس سے مسلمانوں کو زجر اور توبیخ کرنا مقصود ہے، تاکہ دوسرے مسلمان اس عمل سے باز آئے کہ بھائی یہ کام تو انتہائی شدید ہے، کفر والا کام ہے، تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ 5 قسم کے معنی محدثین حضرات نے کفرن کے تحت ذکر فرمائے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی من رما اخاہ بکفر، یہ باب اس شخص کی وعید کے بیان میں ہے جو اپنے مسلمان بھائی پر کفر کا الزام لگائے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلابة عن ثابت بن ضحاك عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی اسحاق ابن یوسف الازرق سے، انہوں نے ہشام الدستوائی سے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن ابو کثیر سے، انہوں نے روایت کی ابو قلابہ سے، انہوں نے روایت کی ثابت ابن ضحاک سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس علی العبد نظر فیما لا یملک، بندے پر اس چیز کی منت لازم نہیں ہوتی جس کا وہ مالک نہ ہو۔
वलाइन मुमिन का क़ितालिही, और मोमिन को लानत करने वाला गुनाह के एतबार से उसके कातिल की तरह है। वमन क़ज़फ़ मुमिनन बेकुफ़्रिन फ़हुव का क़ितालिही, और जो शख्स किसी मोमिन पर कुफ्र का इल्ज़ाम लगाए तो वो सज़ा के एतबार से या हुर्मत के एतबार से उसके कातिल की तरह है। वमन क़तल नफ्सहु बिशैइन अज़्ज़बहुल्लाहु बिमा क़तल बिही नफ्सहु यौमल क़ियामति, और जिस शख्स ने किसी चीज़ से ख़ुदकुशी की तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन उसी चीज़ से अज़ाब देंगे जिस चीज़ से इसने अपने आप को कत्ल किया होगा। वफ़िल बाब अन अबी ज़र्र व इब्न उमर हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, इस बाब में हज़रत अबू ज़र और अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अजमईन से रिवायात मरवी है, ये हदीस हसन सही है। वबिही क़ाल हद्दसना क़ुतैबत अन मालिक इब्न अनस अन अब्दुल्लाह इब्न दीनार अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हमें रिवायत की क़ुतैबा ने, उन्होंने मालिक इब्न अनस से, उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न दीनार से, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से, और उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की। क़ाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अय्युमा रजुलिन क़ाल लिअख़ीहि काफ़िरुन फ़क़द बाअ बिहा अहदुहुमा, जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई को काफिर कहा तो इन दोनों में से एक न एक ज़रूर इस बात के वबाल के साथ लौटा, यानी किसी न किसी के ऊपर वो वबाल उसका आएगा। जिसको कहा है अगर हकीकतन वही है तो वबाल उसके ऊपर है, लेकिन अगर वो काफिर नहीं है तो फिर कहने वाले के ऊपर वबाल उसका आएगा। हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, ये बाब इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने मुकर्रर की है कि किसी मुसलमान को काफिर कहने का क्या हुक्म है। तो अगर कोई शख्स किसी दूसरे इंसान को काफिर कह दे और जिसको कहा हो वो हकीकत में है ही काफिर, तो फिर उस कहने वाले की नीयत को देखा जाएगा कि अगर उसने खैरख्वाही के जज्बे से या लोगों को उसकी हालत से बाखबर करने के लिए ये जुमला कहा है तो फिर तो जायज़ है, लेकिन अगर उसका मकसद उस शख्स को ताना देना है और बिला ज़रूरत उसके कुफ्र की तशहीर करनी है तो फिर ये जायज़ नहीं है। वजह उसकी ये है क्योंकि शरीयत ने बुराई को उछालने का नहीं बल्कि उसके ऊपर पर्दा डालने का, छुपाने का हुक्म दिया है। और अगर वो शख्स के जिसको इसने काफिर कहा हकीकत में काफिर नहीं था बल्कि वो मुसलमान है, तो ये उसकी तरफ जो कुफ्र की निस्बत इसने की ये महज झूठ की बुनियाद पर, हसद की वजह से, झूठ की वजह से, किसी भी वजह से, दुश्मनी की वजह से, तो इसकी बुनियाद पर ये कर रहा है। तो अब ऐसा करने वाला उसके ऊपर ही वो तकफीर का कलमा लौट के आता है, यानी खुद ही वो उसका शिकार हो जाता है और माअज़ल्लाह वो इंसान खुद ही काफिर हो जाता है जो दूसरे को काफिर कहकर पुकारता है, जो हकीकत में काफिर नहीं होता बल्कि मुसलमान होता है। अब इस आखिरी रिवायत में आया फ़क़द बाअ बिहा अहदुहुमा, तो जुमहूर के नज़दीक इससे हकीकी माना मुराद नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान चाहे वो कितने भी बड़े से बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर ले, कत्ल, माअज़ल्लाह ज़िना, चोरी वगैरह, तो इससे वो आदमी गुनाहगार तो ज़रूर होता है। हत्ता कि अगर किसी की तरफ तकफीर की भी निस्बत कर दी, उसको काफिर कह दिया, तो भी इससे आदमी गुनाहगार तो ज़रूर होता है लेकिन काफिर नहीं होता। हाँ, इस शर्त पर कि वो दीन इस्लाम के बातिल होने का अकीदा न रखे। अब रिवायत से जो इस बाब में जिक्र है तो इससे ये बात मालूम होती है कि अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कह दे जबकि हकीकत में वो काफिर न हो तो कहने वाला खुद काफिर होगा। तो इस बात के मुख्तलिफ तौजीहात मुहद्दिसीन हजरात ने बयान फरमाए हैं कि ये किस एतबार से है।
تو یہ شخص خود کافر ہو جائے گا؟ تو پہلا جواب اس کا محدثین حضرات نے دیا ہے کہ بھائی یہ حکم مستحل کے لیے ہے، یعنی جو شخص کسی مسلمان کی طرف کفر کرنے کی نسبت کو حلال اور جائز سمجھتا ہے تو اب یہ کلمہ تکفیر اسی کے اوپر آ کر لوٹے گی اور بالعاقبت یہی کافر ہوگا۔ پھر دوسرا جو اس میں مطلب بیان ہوا ہے، بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد خوارج ہے کہ جو اہل ایمان اور حتیٰ کہ بہت سے صحابہ کرام کو بھی کافر کہتے تھے، تو ایسے صحابہ کرام کے جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دی تھی، تو یہ در حقیقت گویا کہ یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کی تکذیب کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ لوگ کافر ہوں گے، جبکہ اکثر حضرات نے خوارج کو گمراہ ضرور کہا ہے۔ اکثر حضرات کا کہنا یہی ہے کہ خوارج وہ گمراہ ضرور ہے لیکن وہ کافر نہیں ہے۔ تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس سے دوسرے مسلمانوں کو دراصل تنبیہ کرنا اور ڈرانا مقصود ہے، تاکہ کوئی بھی مسلمان اس قسم کا کوئی بھی جملہ اپنے زبان کے اوپر نہ لائے، ایسا کسی قسم کا لفظ زبان کے اوپر نہ لائے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اس سے نہ پکارے۔ اور چوتھا مطلب اس میں بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ دیکھیے جس شخص کو کافر کہا گیا ہے اگر حقیقتاً وہ کافر ہے تو پھر تو کہنے والا سچا ہے، اور جس کے متعلق کہا گیا ہے وہ حقیقت میں بھی اسی کا بات کا مستحق ہے کہ وہ کافر ہے، لیکن اگر کافر نہیں ہے تو پھر اس شخص کے اوپر اس جملے کا وبال اور گناہ آئے گا۔ تو اس تشریح کے ساتھ یہ سب سے بہترین توجیہ بن رہی ہے کہ اس کہنے والے کے اوپر اس کا وبال آئے گا، پورا کا پورا وبال اس کے اوپر آئے گا، کیونکہ اس نے ایک غیر کافر کی طرف کفر کی نسبت کی ہے کہ وہ حقیقت میں مسلمان ہے مگر اس نے اس کو کافر قرار دے دیا۔ اب آتے ہیں عزیز طلباء کرام پہلے باب کے یہ پہلی روایت کی طرف کہ اس میں پہلی چیز جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ لیس علی العبد نذر فیما لا یملک، کہ نذر منت ماننا یہ صرف اسی چیز میں منت مانگ سکتا ہے کہ جب وہ اس کا مالک ہو، تو جب مالک ہو اور اس نے نذر مانی تو پھر اس کے اوپر پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہے جو اس کی ملکیت میں ہی نہیں ہے، کسی اور کی ہے، تو پھر اس کا منت ماننا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھائی اگر میرا یہ کام ہو گیا، میں پی ایچ ڈی میں نے فرسٹ گریڈ کے ساتھ کر لی تو میں زید کی گاڑی کو صدقہ کروں گا، تو یا زید کا غلام میں صدقہ کروں گا، تو اگر کوئی شخص اس قسم کی منت مان بھی لے تو پھر وہ منعقد ہی نہیں ہوتی شرعاً، اور نہ ہی اس کا پورا کرنا اس کے اوپر لازم آتا ہے، کیونکہ یہ تو دوسرے کی چیز ہے، اس کا اپنا اس میں کیا گیا ہے۔ اور باقی چیزیں وَلَاعِنُ الْمُؤْمِنِ كَقِتَالِهِ، مومن پر لعنت کرنے والا گناہ کے اعتبار سے ایسا ہے کہ جیسے کوئی اس کو قتل کرے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر مسلمان پر کفر کا الزام لگانا یہ ایسا ہی حرام ہے جس طرح بلا وجہ بغیر کسی گناہ کے کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے۔ اور چوتھی چیز خودکشی کرنے والوں کے بارے میں کہ جس چیز کے ساتھ بھی وہ بد نصیب انسان دنیا میں خودکشی کرتا ہے، زہر ہو، بندوق ہو، کوئی گولی وغیرہ ہو، کوئی اور چیز ہو، تو دوائیاں وغیرہ میڈیسنز کے اوور ڈوز کرنے کی وجہ سے خود کو مار دے، تو آخرت میں اسی چیز کے ساتھ بطور سزا وہ اپنے آپ کو قتل کرے گا، یہاں تک کہ سزا گناہ ہی کے جنس کے مطابق ہو جائے، یعنی جس شخص نے جس چیز کے ذریعے سے دنیا میں اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا تو اسی کے ذریعے سے اس کو آخرت میں قیامت کے دن سزا دی جائے گی، اگرچہ آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا اور وہ اپنی جگہ پر اس کو باقاعدہ ملتا رہے گا۔
جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔